السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ہمارا سبق درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ النساء آیت نمبر 48 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے گناہ یعنی گناہ عظیم کا تذکرہ فرمایا، جسے ہم شرک کہتے ہیں۔ شرک کی بڑی قسمیں ہیں، ذات کے ساتھ شرک، اللہ کی صفات کے ساتھ شرک۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو اللہ کی انتہائی ناپسندیدہ بلکہ ایک ناقابل معافی جرم ہے جب تک اس کی توبہ نہ کی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے برملا یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، جو شرک کرتا ہے، جو شخص شرک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے، وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ کو، لِمَن يَشَاء، جس کو چاہے۔ کہ اگر جو گناہ کم تر ہیں اس سے، شرک سے یا دوسرے گناہ، اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں گا، یہ بات ذہن میں رکھیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں یقیناً شرک کو معاف نہیں کروں گا، ہاں دوسرے جو گناہ ہیں ہو سکتا ہے میں ان کو معاف کروں، یعنی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ دوسرے گناہوں کو بھی معاف کر، لیکن اللہ نے یہاں رعایت دے دی ہے کہ ہو سکتا ہے میں نرمی کر دوں اور دوسرے گناہ معاف کر دوں، لیکن شرک کو تو میں بہرحال معاف نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اور اس سے بالکل پرہیز نہیں کرے گا، اس وقت تک۔ جو آیت مبارکہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو شخص قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ شرک کرتا ہو وہی مر گیا، یعنی مشرک ہی مرا، تو اس پر تو اللہ کی رحمت اور بخشش کے دروازے بالکل بند ہیں، یہ بات کلیئر ہے، اللہ نے فرما دی۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ ہوں گے تو اللہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو تو میں بہرحال بالکل نہیں معاف کروں گا۔ اسی طرح کی ایک آیت جو ہے آگے اسی سورۃ النساء میں 116 جو آیت نمبر ہے، اس میں سیم ہی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا کسی مشرک کو یا ایسے شخص کو جو شرک کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں ان میں سے جو کم تر کے درجے ہیں، چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں یا اور گناہ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ انہیں معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فَقَدِ افْتَرَىٰ، بہت بڑا گناہ ہے، اِثْمًا عَظِیمًا، یعنی اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا، بہت بڑا اللہ پر افتراء بازی کی، جھوٹ باندھا۔ تو اس تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ جو آیت نمبر 16 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، یعنی اس میں یہ الفاظ تبدیل ہیں اور باقی سیم اسی طرح یہ جو آیت ہے اسی میں فرمایا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اس نے بہت بڑا افطرا اللہ پر الزام باندھا، بہت بڑا گناہ کا کام کیا۔ اور وہاں جو آیت 116 اس میں ہے کہ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا ہے۔ تو شرک جو ہے یہ ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور اللہ سب سے زیادہ خائف، ناراض اور اس شخص کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ اعمال تھوڑے سے ہی، یعنی دیکھیں نا، کوئی آدمی اگر کسی کا نقصان کرتا ہے اور ایک فائدہ کرتا ہے،
وہ کہتا ہے یار اگر تم کسی کا کہتے ہیں نا کہ فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان بھی نہ کرو، ایک عام دنیاوی سی مثال ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے اور نیک کام نہیں کر سکتے اور فرما برداریاں اللہ کے کام اعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے ساتھ شریک تو نہ کرو، شریک تو نہ ٹھہراؤ۔ دیکھیں گناہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو جن کو اللہ تعالیٰ قدر نظر انداز کرتے ہیں، جن کو کہتے ہیں اللہ کر سکتے ہیں، ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، جس میں عبادات ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ فرمایا اللہ چاہے گا تو وہ معاف کر دے گا، چاہے گا تو اس کی سزا دے گا۔ یعنی اس میں اللہ نے پھر تھوڑا سا رعایت کا نقطہ رکھا ہے کہ میں چاہوں گا تو ان کو معاف کر دوں۔ یعنی اگر انسان کی اور برائیاں نہیں ہوں گی تو میں یعنی ہم یہ خیال کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ نہیں ہوں گی تو اللہ رعایت دے دیں گے۔ اور دوسرا گناہ ہوا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے بارے میں کوئی رعایت نہیں دوں گا، البتہ جس کا حق تم نے مارا ہے اس کا یا تو حق ادا کرو یا اسے معاف کرواؤ یا پھر بھگتو۔ یعنی یہ دوسری قسم کا گناہ ہے جو حقوق العباد کی پامالی ہوتی ہے، جس میں کس انسان کسی کا حق مار لیتا ہے یا کھا لیتا ہے، دوسرا وہ گناہ ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رعایت نہیں دوں گا، بس اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو وہ جس کا آپ نے حق، کسی نے بھی حق کھایا ہے، حق مارا ہے، اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معاف کروا لے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاس اس کی رعایت نہیں ہے، نہ میرے سے رعایت مانگنا۔ اور تیسرا گناہ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ جو شرک کرتا ہے نا، اگر تو اس نے زندگی میں توبہ کر لی، اپنے اس عمل سے باز آ گیا، آئندہ کے لیے وہ باز آ گیا، اس نے اپنا رویہ بدل لیا، پھر تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ معاف کر دینے والے ہیں۔ جتنے بھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں، ان میں سے کئی ایک تھے جو شرک بھی کرتے تھے، تو جب ایمان لائے تو اللہ کے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے۔ یعنی انہوں نے اس اپنے عمل سے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طرح ہمارے لیے جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے۔ گناہ کسی بھی قسم کا ہے، یعنی ایک حقوق العباد کا ہے کہ وہ اسی آدمی سے آپ نے بخشوانا ہے یا ادا کرنا ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں میرے پاس اس معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ اور پہلے جب میں نے قسم بیان کیا وہ اللہ کے عبادات ہیں، اللہ کہتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے میں کچھ نرمی کر لوں، کچھ معاف کر دوں، کچھ کا مواخذہ کر لوں، لیکن شرک ایسی بیماری ہے وہ معاف نہیں کروں گا، بشرطے کہ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا۔ جب توبہ کر لے گا اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ تو جب میں نے یہ اس کا تھوڑا سا موضوع کھولا تو میں نے حدیث کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی، تقریباً 12 کے قریب جو احادیث ہیں میری نظر سے اسی بارے میں گزری۔ ویسے تو مجھے نہیں پتا کتنی احادیث مبارکہ ہوں گی شرک کے بارے میں، لیکن جو میری نظر سے گزری ہیں میں ان کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان اس حالت میں اللہ کے سامنے اگر پیش ہو کہ وہ شرک نہیں کرتا، یعنی شرک نہیں کرتا رہا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کہ اگر اس نے معافی نہیں مانگی اور اسی طرح موت آ گئی یا شرک کرتا ہوا مر گیا تو پھر موت آ گئی تو اس کی ہرگز معافی نہیں ہے۔ ان حدیث مبارکہ جو میں خلاصہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف کرنا، خلاصے کی بات کروں کہ اگر انسان شرک کرتا ہوا مر گیا، توبہ نہیں کر سکا، رکا نہیں، آخری دم تک کرتا رہا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ البتہ جو آدمی جس نے مرنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لی اور آئندہ نہ کیا اور اللہ سے معافی مانگ لی، اس کو اللہ معاف کر دیں گے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ پچھلے دنوں میری نظر سے گزری جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا بندوں پر کیا حق، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے شریک نہ ٹھہرائیں، پھر فرمایا کہ پھر بندوں کا کیا حق بن جائے گا اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا جو آدمی شرک نہیں کرے گا پھر اللہ کا حق ہے کہ اس کو معاف کر دے گا۔ یعنی شرک کے بغیر تمام گناہ جو ہیں ہو سکتا ہے وہ معاف ہو جائیں کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے، یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ دوسروں نظر انداز کر دے، اللہ نرم ہو جائے، معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر شرک خدا نخواستہ معلومہ میں لکھا ہوا ہے وہ ہم کرتے رہیں اور کوئی ایسا بندہ کرتا رہا اور مرتے دم تک کرتا رہا، توبہ نہیں کی، تو پھر اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم اس بیماری سے یعنی شرک سے محفوظ رکھے، آمین۔